چھوٹے نیک عمل ہم کرنے کی کوشش کریں اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی موقع ملتا رہے گا. آپ سے ہم کلام ہوتا رہوں گا. 9 بجنے والے ہیں. بغیر کسی تاخیر کے ہمارے معزز مہمان کا خطاب نایاب شروع ہو. کل مجھ سے انتظامیہ نے ایک بات عرض کی تھی کہ جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو اندر بلا لیا کریں, جو دور دراز ہوتے ہیں ان سے. الحمدللہ آپ قریب ہی بیٹھے ہو لیکن پھر بھی تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ. ابھی نہیں آتے ہو تو بعد میں جب لوگ آتے ہوئے دکھیں تب تھوڑی سی حرکت کر لینا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آئیے اپنے معزز مہمان کا ہم استقبال کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مولانا ذاکر رضا صاحب قبلہ. یہ حاجی عبدالرحیم بھائی منشی حضرت کی گلپوشی کر رہے ہیں. سب کی کر رہے تھے. نہیں لگا ہو گیا, چلے گا. ٹائٹ کرو. کوئی نعت خواہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فإنقذكم منها. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محفل نور میں تشریف فرما معزز و محترم علماء ملت اسلامیہ, بالخصوص حضرت علامہ مولانا شاہ غلام مصطفیٰ صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی, دیگر حاضرین مجلس, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ایک مرتبہ اور ذرا بلند آواز سے درود شریف پڑھنا ہے۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبے کے بعد قرآن پاک کی جس آیے کریمہ کی تلاوت کر کے ہم نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگو سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ، فرقہ بندیوں میں نہ بٹ جاؤ، گروہ بازی نہ کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے اس نعمت کے ذریعے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ نے اس نعمت کے صدقے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اور تمہاری حالت یہ تھی کہ تم جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے، اللہ نے اس نعمت کے ذریعے تمہیں جہنم سے بچا لیا۔ یہ آیت کریمہ کا مفہومی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں ہم اپنی گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے حق کہنے کی اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سبوں کو حق سن کر حق باتوں پر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو ہمارے لیے عمل کے حوالے سے ہوگی کہ ہمیں کرنا کیا ہے، اور انشاءاللہ دو جملے آپ لوگ یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ گفتگو میں جہاں بھی اتحاد کی بات ہوگی وہاں صرف اہل سنت کی بات ہوگی، جہاں لفظ مسلمان آئے گا اس سے مراد صرف اہل سنت ہے۔ ہم کسی گستاخ رسول اور گستاخ صحابہ اور گستاخ اہل بیت کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ ہمارے نزدیک مومن اور مسلمان صرف عاشق مصطفیٰ، عاشق صحابہ اور عاشق اہل بیت ہی مسلمان ہے، اس کے علاوہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا لا ایمان لمن لا محبت لا، تم میں کا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اور اعلیٰ حضرت اسی بات کو فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کے
اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں۔ مفسرین نے اللہ کی رسی کے حوالے سے کلام کیا کہ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے، تو بعض نے یہ فرمایا اللہ کی رسی سے مراد اسلام ہے، بعض نے فرمایا اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبل اللہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اللہ کی رسی سے مراد دامن مصطفیٰ ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور فلاں نے قرآن مراد لیا ہے، فلاں نے اسلام مراد لیا ہے، اور آپ جناب مصطفیٰ کی ذات مراد لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس نے قرآن مراد لیا اس نے جز کی بات کی، اور جس نے اسلام مراد لیا اس نے بھی جز کی بات کی، اور میں نے اصل کی بات کر دی، کیونکہ اسلام بھی حضور سے ملا اور قرآن بھی حضور سے ملا۔ تو جس کے ہاتھ میں خالی قرآن ہو ضروری نہیں ہے کہ دامن مصطفیٰ بھی ہو، جو اسلام کی بات کرے ضروری نہیں ہے کہ دامن مصطفیٰ بھی ہاتھ میں ہو، اور جس کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہو قرآن بھی اس کا ہے اور اسلام بھی اس کا ہے۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، ٹکڑے ٹکڑے مت ہونا، گروپ بازی مت کرنا، اتحاد، یہاں اتحاد کی بات کر رہا ہے اللہ، متحد ہو کر اللہ کی رسی کو پکڑ لو، متفرق نہ ہو جاؤ، بٹ مت جاؤ۔ الحمدللہ ہمیں قرآن اتحاد کی دعوت دیتا ہے، متحد ہو کے رہنے کی دعوت دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں حضور سیدنا حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کا ایک جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت۔ اتحاد زندگی ہے، اختلاف، اونچی بولو، اختلاف موت۔ چھوٹا جملہ ہے مگر اس کی وضاحت کر دیں آپ تو کافی کچھ تشریح اس کی ہو سکتی ہے۔ کسی ملک میں جب تک اتحاد رہے گا ملک سلامت رہے گا، جہاں اختلاف ہوگا ملک ٹوٹ جائے گا۔ کسی صوبے میں جب تک اتحاد ہوگا صوبہ سلامت رہے گا، اور جہاں اختلاف ہو جائے گا اسٹیٹ ٹوٹ جائے گا، صوبہ برباد ہو جائے گا۔ حد یہ ہے کہ جب تک کسی قوم میں اتحاد ہوگا وہ قوم سلامت رہے گی، اور جہاں جس قوم میں اختلاف پیدا ہو گیا وہ قوم تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جس قبیلے میں اتحاد ہوگا وہ قبیلہ آباد رہے گا، اور جس قبیلے میں اختلاف ہوگا وہ قبیلہ ٹوٹ جائے گا۔ جس خاندان میں اتحاد ہوگا وہ خاندان سلامت رہے گا، اور جس خاندان میں اختلاف ہو جائے گا وہ خاندان ٹوٹ جائے گا۔ ایک گھر میں جب تک اتفاق ہوگا گھر سلامت رہے گا، جہاں اختلاف پیدا ہو گیا گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ بھائی الگ ہو گیا، وہ بھائی الگ ہو گیا، گھر بکھر گیا۔ جب تک بھائیوں میں اتحاد تھا گھر سلامت تھا، اور جہاں اختلاف پیدا ہوا الگ الگ گھر ہو گئے، بٹوارا ہو گیا۔ حد یہ ہے ایک آدمی میں جب تک اتحاد ہے آدمی زندہ ہے، اور جہاں اختلاف ہوا آدمی مردہ ہے۔ کیسے؟ ابھی ہم زندہ ہیں، یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، روح اور جسم۔ جب تک دونوں میں اتحاد ہے ہم زندہ ہیں، جہاں روح اور جسم میں اختلاف ہو گیا آدمی زندہ رہے گا؟
جسم کا ساتھ اگر ہماری روح نے چھوڑ دیا تو اس آدمی کو پھر زندہ نہیں کہتے، اسے مردہ کہا جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب ہمارے وجود میں اتفاق ہوگا ہم زندہ رہیں گے، اور جہاں روح اور جسم میں اختلاف ہو جائے گا آدمی مر جائے گا۔ اسی طریقے سے جب تک ہماری جماعت میں اتحاد رہے گا اہل سنت باقی رہے گا، اور جہاں اختلاف ہوگا اہل سنت بچھڑ جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ اس کو سلامت رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے۔ اور یاد رکھیے گا حضور حافظ ملت کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں کفر سے کفر بغلگیر نظر آتا ہے، کفر سے کفر بغلگیر نظر آتا ہے، کیوں نہیں ہوتے مسلمان بھی مسلمان کے قریب۔ یہودی، عیسائی، پارسی، جو بھی دیگر قومیں ہیں، جب معاملہ اسلام اور مسلمان کا آتا ہے سب متحد ہو جاتے ہیں، آپس میں خوب اختلاف، مگر جب ہمارا سامنا ہو تو سب ایک ہو جاتے ہیں اور نیچے آئیں۔ ہمارے علاوہ جو جماعتیں ہیں غیر مخلد کا دیوبندیوں سے شدید اختلاف، دیوبندیوں کا تبلیغیوں سے شدید اختلاف، اسی کے ساتھ شیعوں کا وہابیوں کے ساتھ اختلاف، یہ سارے معاملے، مگر جہاں اہل سنت کا معاملہ آئے گا سب متحد ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ کفر سے کفر بغلگیر نظر آتا ہے، کیوں نہیں ہوتے مسلمان بھی مسلمان کے قریب۔ مسلمانوں ہمیں مل کے رہنا ہے، ہمیں اتحاد کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں متحد ہو کے رہنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا ہمارے آپ کے گھروں میں صفائی کے لیے جو ہتھا استعمال کیا جاتا ہے، صفائی کا جو ذریعہ ہے، کس سے گھر کی صفائی کرتے ہو؟ بولیے، اونچی بولو۔ جھاڑو۔ آپ جانتے ہیں یہ جھاڑو کیا ہے؟ جھاڑو گھاس ہے، گھاس ہے نا بھائی، گھاس کے تنکے۔ جب تک وہ گھاس کے تنکے جنگل میں بکھرے بکھرے تھے، کسی نے ان گھاس کے تنکوں کو اٹھایا ایک 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 کر کے اور سب کو ملا دیا، اور ملا کر ایک رسی میں باندھ دیا۔ اب اس کا نام ہو گیا جھاڑو، اور اس کا کام یہ ہے کہ جہاں کوڑا کرکٹ ہوگا اس کے ذریعے صفائی ہوگی، کوڑا کرکٹ کو اس کے مقام پہ ڈالا جائے گا اور گھر کو صاف ستھرا کیا جائے گا۔ مسجدوں کی صفائی جھاڑو سے ہوتی ہے، مدرسوں کی صفائی جھاڑو سے ہوتی ہے، خانقاہوں کی صفائی جھاڑو سے ہوتی ہے، مگر وہ جھاڑو کب تک کچرا صاف کرے گی؟ جب تک ایک رسی میں بندھی ہے تب تک جھاڑو ہے، اور جہاں رسی ٹوٹ گئی اور وہ تنکے بکھر گئے اب اسے جھاڑو نہیں کہتے، اب اس کا نام کچرا ہو گیا ہے۔ جو ایک رسی میں بندھا ہوگا کوئی آئے گا اور صاف کر کے باہر کر دے گا۔ مسلمانوں اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ اشرفی ہے، یہ رضوی ہے، یہ قادری ہے، یہ چشتی ہے، یہ برکاتی ہے، یہ تنکے ہیں، ان سارے تنکوں کو دامن مصطفیٰ کی رسی میں باندھ دو تو تم جھاڑو ہو جاؤ گے، اور جتنی گندگی ہے اس کے ذریعے تم صاف کرو گے۔ مگر جب رسی بگڑ جائے گی اور ہم آپس میں ٹکرانے لگیں گے تو جو متحد ہوگا وہ ہمارا صفایا کر دے گا۔ میرے بھائیوں ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، ہمیں متفق ہو کے رہنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم ٹکڑوں میں بٹ رہے ہیں، ہم جماعتوں میں بٹ رہے ہیں، ہم تحریکوں میں بٹ رہے ہیں، آج ہم پیری مریدی کے نام پر سلسلوں میں بٹ رہے ہیں۔ خدا کی قسم سلسلے بٹوانے کے لیے نہیں ہوتے، سلسلے اتحاد کے لیے ہوتے ہیں۔ سلسلہ بٹوارے کا نام نہیں ہے، اشرفی ہے، کوئی غیر ہے ہمارا ہے، رضوی ہے غیر ہے ہمارا ہے، قادری ہے ہمارا ہے، برکاتی ہے
ہمارا ہے، رفاعی ہے، ہمارا ہے، اس لیے کہ یہ تو چشمے ہیں مگر یہ چشمے نکلے گنبد خضرا سے ہیں۔ ان سب کا منبع اور مصدر گنبد خضرا ہے، اور ظاہر بات ہے یہ سارے راستے الگ الگ ہیں مگر پہنچتے سب مدینہ ہے، پہنچتے سب مدینہ ہے۔ جب ایک ہی تالاب اور دریا سے یہ الگ الگ چشمے نکلے تو مجھے کیا رائٹ پہنچتا ہے کہ میں جس چشمے سے سیراب ہو رہا ہوں کسی اور چشمے کی مخالفت کروں کہ وہ پانی اچھا نہیں ہے، میرا پانی اچھا ہے؟ ارے بھیا تجھے اپنا پانی میٹھا لگتا ہے، اچھی بات ہے، مگر پانی تو وہ بھی ہے اور آیا وہیں سے ہے جہاں تیرا آ رہا ہے۔ جہاں سے میرے چشمے کا پانی آ رہا ہے وہیں سے یہ سارے چشموں کے پانی آ رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے کسی ایک چشمے کی برائی کرنا سیدھے دریا کی برائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمیں آپس میں اتحاد، ہاں ایک بات یاد رکھیں، جہاں چند برتن ہوں گے آواز آئے گی، معمولی تھوڑا بہت تو ہوتا ہی اونچ نیچ چلتا رہتا ہے، مگر اسے لے کے بیٹھنا اور اختلاف کو مخالفت بنا دینا یہ غلط ہے۔ اختلاف ہوتا ہے، اللہ نے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا اطیعوا اللہ اطیعوا اللہ ورسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ فرماتا ہے لوگو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ کی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تنازعوا، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، ولا تنازعوا ولا تفشلوا وتذهب ريحكم، آپس میں تم لڑو گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا تمہاری بندھی ہوئی ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا جو روب ہے، جو دبدبا ہے، جو وقار ہے، اگر تم آپس میں لڑو گے تو تمہاری جو بندھی ہوئی ہوا وقار عزت ہے وہ ہوا اکھڑ جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے وَاصْبِرُوا، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ سب مل کے اسلام کے سچے راستے پر قائم رہو، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ یہ جو تنازعہ ہے یہاں جو فرمایا ولا تنازعوا، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اختلاف رائے نہ ہو۔ اگر رائے کا اختلاف سے منع کیا جاتا یا مراد ہے جھگڑا، لڑائی، کھینچا تانی، میں ان کو برا کہوں یہ مجھے برا کہے، یہ ہم دونوں کو برا کہے، اس کی ممانعت ہے، ورنہ وہ شاورہم فی الامر قرآن میں ہے، مشورہ کیا کرو، اور جہاں مشورہ ہوگا اختلاف رائے تو ہوگا۔ 10 آدمی کسی بات پر مشورہ کریں گے تو 10 ایک بات پر متفق ہو جائیں گے، کچھ کا خیال الگ ہوگا، کچھ کا الگ ہوگا، تو یہاں اختلاف رائے کی ممانعت نہیں ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو اس بات کی ممانعت ہے، آپس میں اور اگر کچھ ہو بھی جائے تو معاف کرنے کا جگر بھی رکھو، اور اگر غلطی کر بیٹھو تو معافی مانگنے کا حوصلہ بھی رکھو، معافی مانگنے کا یاد رکھیں۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری روایت بیان فرمائی، فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا نا تو قیامت کے دن ایک بندے کو پیش کیا جائے گا، نیکیاں خوب ہوگی اس کے پاس، اتنی نیکیاں کہ جنت کا مستحق ہوگا، مگر اتنے میں حق والے اپنا حق مانگنے آئے ہوئے کہ میرا حق اس پر ہے۔ اللہ فرمائے گا اس کے پاس اب کیا ہے دنیا کا، کیا چاہتے ہو؟ تو بندے کہیں گے مولا اس کے پاس جو نیکیاں ہیں وہ ہمیں دے دے۔ اللہ اس کے مطابق جتنا حق ہوگا وہ نیکیاں اسے دے دے گا، دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا، چوتھا آئے گا، اس طریقے سے وہ سارا معاملہ اس کی نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی، یہاں تک کہ پھر ایک بندہ آئے گا، وہ کہے گا بھائی تعالیٰ اس نے دنیا میں مجھے بہت ستایا تھا، آج میں اس کا حق چاہتا ہوں، میرا جو حق ہے مجھ پر جو ظلم کیا تھا میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ اس بندے پر بھی مہربان ہوگا جو حق مانگ رہا تھا، اس سے فرمائے گا ذرا نظر اوپر اٹھا کے دیکھ۔ وہ بندہ جب اوپر دیکھے گا تو جنت کے عالی شان محل اس کے سامنے ہوں گے۔ وہ بندہ عرض کرے گا مولا یہ کس کے لیے ہے؟ نبیوں کے لیے؟ اللہ فرمائے گا نہیں۔ شہیدوں کے لیے؟ اللہ فرمائے گا نہیں۔ صدیقین کے لیے؟ اللہ فرمائے گا نہیں۔ ولیوں کے لیے؟ اللہ فرمائے گا نہیں۔ وہ بندہ کہے گا اتنا عالی شان محل مولا آخر یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ فرمائے گا جو اس کی قیمت دے گا اس کے لیے، جو اس کی قیمت دے گا اس کے لیے۔ وہ بندہ کہے گا مولا اتنے عالی شان محل کی قیمت کس کے پاس؟ اللہ فرمائے گا تیرے پاس۔ وہ کہے گا میرے پاس کیا ہے؟ آخر اس کی قیمت کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا بس اپنے بھائی کو معاف کر، یہ اس کی قیمت ہے۔ آپ ذرا سوچیں، ایک دوسرے کو معاف کرنا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، اللہ کو بڑا پسند کام ہے یہ۔ اللہ فرمائے گا اس کی قیمت صرف یہ ہے کہ اپنے بھائی کو معاف کر۔ وہ بندہ کہے گا مولا اگر خالی معاف کرنے کے بدلے مجھے یہ محل ملے گا تو میں نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ فرمائے گا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ یہ ہے ایک دوسرے کو معاف کرنا، ایک دوسرے سے معافی تلافی کرنا۔ آپس میں اگر لڑائی جھگڑا ہو بھی جائے تو اسے ایشو بنا کر اور اسے باقاعدہ طور پر کھنچتے رہو، لمباتے رہو، یہ اسلامی اصول نہیں ہے۔ آپ کو بتاؤں حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ امام حسین کے ایک بھائی ہیں محمد حنیف، محمد بن حنفیہ بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ امام حسین کے بھائی ہیں، ماں دو ہے باپ ایک، حضرت علی کے بیٹے ہیں، مگر دوسری بیوی سے ان کی ولادت ہوئی۔ آپس میں ان دونوں بھائیوں میں کچھ تلخ کلامی ہو گئی۔ امام حسین بڑے ناراض ہوئے اور ناراض ہو کر غصے میں وہاں سے نکل گئے۔ جب نکلے تو جو محمد بن حنفیہ رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صاحب تھے، انہوں نے کہا حضرت شہزادہ رسول بہت ناراض ہو گئے، اب نہیں لگتا کہ وہ آپ سے کبھی بات چیت کریں، بڑے جلال میں تھے۔ حضرت محمد بن حنفیہ مسکرائے، فرمایا غلط فہمی میں ہو، فاطمہ کا بیٹا ہے وہ، علی کا لخت جگر ہے۔ کہا حضرت اتنے جلال میں بھلا کیا اب کوئی بات چیت اور صلح کی صورت نکل سکتی ہے؟ تو حضرت محمد بن حنفیہ نے کہا اگر تو بول تو میں ابھی حضرت کو یہاں بلا سکتا ہوں۔ تو کہا کیسے؟ بلا کے دکھائیں آپ۔ تو حضرت نے ایک چٹھی لکھی، السلام علیکم، فرمایا اے شہزادہ رسول، میں جانتا ہوں کہ ہر اعتبار سے اللہ نے آپ کا مقام اور مرتبہ مجھ سے بڑا رکھا ہے، والد ہم دونوں کے ایک ہیں، مگر ماں آپ کی فاطمہ ہے جو نبی کی لخت جگر ہے، اور ایسی لخت جگر سبحان اللہ بقول امام احمد رضا، ذرا کہہ دیں سبحان اللہ، نور بنت نور، زوج نور، ام نور و نور، نور مطلق کی کنیز، اللہ لہنا نور کا، فرماتے نور کی بیٹی ہے۔ فاطمہ کون ہے؟ نور کی بیٹی ہے، زوج نور، نور کی بیوی ہے، ام نور و نور۔ پہلے فرمایا نور۔ یاد رکھیے ایک جملے کی تکرار ایک شعر میں اگر 3 سے زیادہ مرتبہ ہو جائے تو شعر کا وزن بگڑ جائے گا، یا کبھی
وزن نہ بگڑے تو کم سے کم اس کا معنی بدل جائے گا. مگر یہاں کمال کر دیا اعلیٰ حضرت نے. ایک شعر میں ایک لفظ کو بار بار لا رہے ہیں اور جہاں جہاں لفظ لاتے ہیں نور کا وہ شعر بامعنی بھی ہوتا جاتا ہے اور وزن بھی بڑھتا جاتا ہے. فرماتے ہیں نور، فاطمہ خود نور ہے، بنت نور، نور کی بیٹی ہے، زوج نور، نور کی بیوی ہے، ام نور و نور، دو نور حسن و حسین کی ماں ہے. نور مطلق کی کنیز، جو نور نور علی نور رب کی ذات ہے، اس نور خدا کے خاص بندی ہے، اللہ لہنا نور کا. فرماتے ہیں کہ حضور آپ کا مرتبہ اللہ نے مجھ سے بڑا رکھا، مگر نانا جان نے ایک بات یہ فرمائی کہ جو اپنے بھائی کو بڑھ کر معاف کر دے یا آگے بڑھ کر معافی مانگ لے تو جو چاہتا ہے جنت میں پہلے جانا چاہے اسے چاہیے کہ اپنے بھائی سے بڑھ کر معافی مانگے، اللہ اسے پہلے جنت میں داخل کرے گا. حضور میں تو آپ کے پاس معافی مانگنے آنا چاہتا ہوں، مگر اس حدیث کی روشنی میں سرکار کے فرمان کے مطابق اگر میں معافی مانگنے آ گیا تو جنت میں آپ سے پہلے میں جاؤں گا، اور میں نہیں چاہتا کہ جنت میں پہلے میں جاؤں، آپ آگے جائیں پیچھے میں آؤں. بس یہ لکھا، سائن کر دی، اور وہ خط جب وہاں پہنچا امام حسین ابھی گھر نہیں گئے تھے، چٹھی دینے والے نے دیا، آپ نے پڑھا، مسکرائے اور وہیں سے واپس آئے، اپنے بھائی کو گلیجے سے لگا دیا. میرے بھائیوں یہ ہے اہل بیت کا طریقہ، یہ ہے خاندان مصطفیٰ کا طریقہ، اور یہ ہے ان کا عمل بالقرآن، قرآن پر عمل کرنا. اللہ فرماتا ہے آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو، اتحاد. تو میں بتا یہ رہا تھا جھگڑا نہ کرو، لڑائی نہ کرو، اگر ہو جائے حوصلہ بڑھاؤ، جگر کھولو، دل بڑا رکھو، اپنے بھائی کو معاف کر دو. اللہ تعالی معاف فرمانے والوں کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ اپنی غلطی نہ ہونے کے باوجود اگر کسی کے پاس جا کر کے یہ کہتا ہے کہ بھیا تو نے جو کچھ کیا ہے اللہ رسول کے لیے میں نے تجھے معاف کر دیا. سرکار فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ اپنے دوسرے بھائی کو اس کی غلطی پر معاف کر دے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں دیکھا میرے بندے کو، بندہ ہو کر بندے کو معاف کر رہا ہے تو میں خدا ہو کر اسے معاف نہ کروں؟ اللہ فرماتا فرشتوں گواہ رہو، اس نے اپنے بھائی کی غلطی کو معاف کیا، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. تو یہ ہے ایک دوسرے کی معافی تلافی کا انعام. اللہ ہم کو آپ کو آپس میں متحد رکھے، اتفاق سے رہیں. سارے پیر ہمارے سر کے تاج، ہاں بھائی، سارے پیر ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج ہے. سلسلے لڑنے کے لیے نہیں ہوتے، سلسلے لڑنے کے لیے نہیں ہوتے، سلسلے تو جوڑنے کے لیے ہوتے ہیں، متحد کرنے کے لیے ہوتے ہیں. تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یاد رکھیں جہاں تک فروعی مسائل میں اختلاف ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت کا وہ اختلاف جس میں جھگڑا نہ ہو، انا نہ ہو، تو میں نہ ہو، کسی کی عزت پہ حملہ نہ ہو، خلوص اور للہیت کے ساتھ اگر کسی مسئلے میں دو لوگوں کا اختلاف ہو جاتا ہے تو سرکار نے فرمایا ایسا اختلاف میری امت کے لیے رحمت ہے. ایسا اختلاف ہے نا بھائی، آپ نے دیکھا ہوگا شافعی حق پر ہے کہ نہیں؟ اونچی بولو. مالکی، حنبلی حق پر ہیں. امام احمد بن حنبل کا جب نام لیں گے ہم تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، امام شافعی کا نام لیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. مگر مسائل میں اختلاف کتنا. امام شافعی کہتے ہیں کان کی لو تک ہاتھ اٹھانا نماز کی نیت میں ضروری نہیں ہے، یہاں تک اٹھاؤ.
ہاتھ ناف کے نیچے نہ باندھو، ناف کے اوپر باندھو۔ جب رکوع میں جاؤ تو رفع یدین کرو۔ جب آپ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتے ہیں تو اس سے پہلے امام شافعی کے نزدیک یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کر یہاں تک لے جائیں اللہ اکبر، پھر رکوع میں جائیں۔ رکوع سے جب اٹھو پھر اللہ اکبر کہہ کر رفع یدین کریں، پھر سجدے میں چلے جائیں۔ یہ اختلاف ہے۔ مگر ہم کسی کو غلط کہتے ہیں؟ امام اعظم کہتے ہیں کانوں تک ہاتھ لے جاؤ، ناف کے اوپر نہیں، سینے کی طرف نہیں، ناف کے نیچے ہاتھ باندھو۔ اور رکوع و سجدے میں جاتے وقت نماز میں، پوری نماز میں صرف ایک مرتبہ رفع یدین، وہ بھی تکبیر تحریمہ کے وقت، اس کے علاوہ رفع یدین کہیں نہیں۔ یہ اختلاف ہے، مگر ہم کہتے ہیں شافعی حق پر ہے، حنفی اونچی بولو حق پر ہے، حنبلی حق پر ہے، مالکی حق پر ہے۔ اور یہ اختلاف، اس طرح کا اختلاف، یہ کوئی بات کی چیز نہیں ہے، بلکہ ایسا اختلاف تو رب کی منشا بھی لگتا ہے، خدا کی منشا۔ میں آپ کو ایک حوالہ دے دوں، خالی صرف ایک حوالہ۔ اللہ بھی چاہتا ہے کہ اس طرح کا اختلاف رہے تاکہ امت کو آنے والے دور میں آسانیاں پیدا ہوتی رہے۔ ایک لچک ہے اس میں، اسلام میں لچک ہے۔ اسلام اتنا سخت نہیں ہے، ورنہ 1400 سال کے کئی ایسے مسائل ہیں، آج مر جاؤ گے اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ ایسے مسائل کئی ہیں، 1400 سال پہلے جو بات مسائل کی دنیا میں ضروری تھی، آج ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، زمانہ بدل گیا، حالات بدل گئے۔ اسلام میں لچک رکھی ہے اللہ نے، زمانے کے اعتبار سے مسائل کا حل ہو جاتا ہے، دور کے اعتبار سے، عموم بلوا کے اعتبار سے اس میں لچک آتی ہے، اور مسائل میں کچھ نہ کچھ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، اور یہ مرضی مولا نظر آتی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، تھوڑی علمی بات ہے، علماء اکرام تو موجود ہی ہیں، میری اصلاح بھی کر دیں گے، جہاں وضو کا ذکر ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم۔ اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو۔ وامسحوا برؤوسکم، مجھے یہ سمجھانا ہے، وامسحوا رؤوسکم نہیں فرمایا، وامسحوا برؤوسکم۔ یہاں جو با ہے نا، حرف با، یہ حرف با لغت کے اعتبار سے اس کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ کیا؟ ایک تو ہوتا ہے با بعضیت کا، یعنی جہاں با لگے گا اس سے مراد ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنے سر کے بعض حصے کا مسح کرو، اور ایک ہے با زائدہ۔ اگر با زائدہ مراد لی جائے تو اب اس کا مطلب ہوگا اپنے پورے سر کا مسح کیا کرو۔ دو مطلب ہو گئے۔ اگر با بعضیت کا مانا جائے، بعض کے معنی میں لیا جائے تو مطلب ہوگا پورے سر کا مسح ضروری نہیں، بلکہ بعض کا مسح کر لو ہو جائے گا۔ اور اگر با زائدہ مانی جائے تو اس کا مطلب ہوگا بعض نہیں، پورے سر کا مسح کیا جائے۔ اب یہاں پر دو فقہا اور دو مجتہدین، ایک نے یہ مانا لیا کہ بعض حصہ یعنی چوتھائی سر کا مسح کر لو گے تو قرآن پر عمل ہو جائے گا کیونکہ یہ با بعضیت کا ہے، اور دوسرے نے کہا یہ با بعضیت کا نہیں ہے، با زائدہ ہے، یہ بعض کے سر کا مسح کرو گے تو عمل نہیں ہوگا، بلکہ فرض ادا اس وقت ہوگا جب پورے سر کا مسح کیا جائے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ با کا کیا کیا معنی نکل سکتا ہے، اللہ کو علم نہیں تھا؟ اللہ کے علم میں تو سب ہے، تو پھر اللہ نے ایسا لفظ رکھا کیوں کہ جس میں دو دو معنی نکلے، اور ایک پورے سر کا مسح مراد لے اور ایک چوتھائی سر کا مسح مراد لے؟ اگر اللہ چاہتا تو کل کہہ کے بات مکمل کر دیتا، اور اگر اللہ چاہتا تو بعض کہہ کے بات مکمل کر دیتا۔
مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نہ کل سر کی بات کی نہ بعض سر کے مسئلے کی بات کی، بلکہ بار رکھ کر کے گویا اس اختلاف کو اللہ چاہتا تھا کہ ایسا ہو، یہ خدا کی منشا ہے، مگر اس بات کو لے کر لڑنے سے منع کیا، اس بات کو لے کر آپس میں جھگڑا کرنے سے منع کیا ہے۔ اور یہی بات آپ کو بتاؤں، مسائل کا اختلاف تو حضور کے زمانے میں بھی ہوا، حضور کے زمانے میں بھی ہوا۔ حدیث پاک جنگ احزاب سے جب مجاہدین اسلام واپس لوٹ رہے تھے، مدینہ منورہ میں یہودیوں کا ایک بڑا قبیلہ آباد تھا جسے بنو قریظہ کہا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا تھا، مگر وقتاً فوقتاً یہ شرارتیں کرتے تھے۔ ان کی فطرت ہے شرارت کرنا، وہ اکثر شرارتیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آیا ان کی شرارتوں سے، اور میرے آقا نے فیصلہ کر لیا کہ بنو قریظہ کی ذرا خبر لینی ضروری ہے۔ اب ادھر سے یہ قافلہ آیا، تھکا ماندہ تھا، لڑے بھیڑ کر کے آئے تھے، جہاد سے آئے تھے، کسی کا سر پھٹا ہوا ہے، ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی فوج کو حکم دیا کہ جو لوگ اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور جو لوگ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں، انہیں چاہیے، یہ بات ظہر کی نماز کے بعد کی ہے، ظہر کی نماز ہو چکی تھی، فرمایا انہیں چاہیے کہ عصر کی نماز بنو قریظہ کے محلے میں پڑھے۔ حضور نے حکم دیا عصر کی نماز بنو قریظہ کا جو علاقہ ہے وہاں جا کر ادا کرے۔ اب یہ پورا لشکر نکل پڑا، اب راستہ چلتے 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 آدھے راستے ہی میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ جب عصر کی نماز کا وقت ہوا تو اس اسلامی فوج میں دو گروپ ہو گئے۔ ایک نے کہا نماز کا وقت ہو گیا، نماز یہاں پڑھ لیتے ہیں اور پھر آگے چلیں گے۔ دوسرا گروپ کہنے لگا حضور نے کیا فرمایا سنا نہیں تم نے؟ آقا نے فرمایا عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھو، فرمایا تم خلاف ورزی کر رہے ہو۔ تو یہ جو قافلہ تھا آدھا جو یہی نماز پڑھنا چاہتا تھا، انہوں نے کہا سرکار کا فرمان برحق، مگر حضور کی منشا یہ نہیں تھی کہ وہیں جا کے پڑھو، منشا یہ تھی کہ تیزی دکھاؤ، جلدی جاؤ، یہ اس کا معنی اور مراد ہے۔ بہرحال آدھے چلے گئے، آدھوں نے وہی نماز پڑھ لی۔ حدیث ایک ہی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہو گیا اختلاف۔ جب اختلاف ہوا، آدھوں نے راستے میں نماز عصر پڑھی اور آدھے لوگوں نے قبیلے بنو قریظہ کے قریب جا کے نماز عصر پڑھی۔ بعد میں یہ معاملہ حضور کے سامنے پیش ہوا کہ یا رسول اللہ، آپ نے حکم دیا تھا کہ نماز عصر وہاں پڑھی جائے، مگر انہوں نے راستے ہی میں پڑھ لیا، سرکار آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حدیث میں آیا حضور نے خاموشی اختیار فرمائی، نہ اس کو غلط کہا نہ اس کو غلط کہا، خاموش رہے۔ شارحین حدیث اس حدیث میں آگے شرح فرماتے ہیں کہ حضور کی خاموشی دلیل ہے، قانونی حیثیت کا درجہ رکھتی ہے، کیونکہ حضور کے سامنے کوئی کام ہو اور حضور اگر اس سے منع نہ کرے تو جائز ہے، اور اگر حضور خاموش رہے تب بھی جائز ہے، حضور جب منع کرے تب ناجائز ہے۔ حضور کی خاموشی بھی رضامندی ہے، منع کر دے تب بھی آرڈر ہے۔ اب فرمایا کہ سرکار کی خاموشی نے یہ بتایا کہ جنہوں نے وہاں جا کر نماز پڑھی انہوں نے میرے الفاظوں کی لاج رکھی، اور جنہوں نے راستے میں پڑھی انہوں نے میری مراد کو پا لیا ہے۔ غلط دونوں بھی نہیں، غلط دونوں بھی نہیں۔ یاد رکھیں ایسے مسائل کا اختلاف صحابہ میں بھی ہوا، اور یہ تو حضور کا زمانہ ہے، حضور کے دور کے بعد، زمانہ رسالت کے بعد حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس بات کے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے ساتھ بھی حج کیا۔ مدینہ سے جب مکہ جاتے منا گئے، مکہ اور منا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی وہ نماز قصر ادا فرمائی۔ قصر سمجھتے ہیں جی؟
جب آدمی سفر میں ہو، مسافر ہو، تو وہ 4 رکعت والی نماز کتنی پڑھے گا؟ 2 رکعت، یہ ہے قصر۔ فرمایا حضور کو میں نے ان کے ساتھ پڑھی، 2 پڑھی۔ ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، ان کے ساتھ بھی میرا جانے کا اتفاق ہوا، انہوں نے بھی 2 پڑھی۔ عمر کا زمانہ آیا، ان کے ساتھ بھی گیا، انہوں نے بھی 2 پڑھی۔ حضرت عثمان کے دور خلافت کا ابتدائی دور، ابتدائی زمانہ جب بھی گیا تب بھی انہوں نے 2 پڑھی، مگر بعد جب کچھ سال اور گزرے تو پھر میں ان کے ساتھ گیا، اور اس سفر میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود بھی ہمارے ساتھ تھے۔ کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے تو حضرت عثمان غنی نے 2 کے بجائے 4 رکعت فرض ادا کی۔ تو میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے شکایت کر دی، میں نے کہا حضرت حضور کو دیکھا، ابو بکر کو دیکھا، حضرت عمر کو دیکھا، حضرت عثمان کو بھی ابتدائی زمانے میں دیکھا کہ یہ نماز میں قصر کرتے ہیں، منی میں، مکہ میں، مگر اب یہ 4 پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، یعنی افسوس جتایا۔ مگر تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی، صفیں لگی، مصلی امامت پر عثمان غنی گئے، عبداللہ ابن مسعود نے بھی پیچھے نیت باندھ لی۔ سمجھ رہے کتنی پڑھانے والے تھے امام صاحب؟ عثمان غنی کتنی پڑھاتے ہیں؟ 4۔ پہلے پہل دونوں پڑھائی، مگر بعد کا دور میں یہی شکایت عبداللہ ابن مسعود سے انہوں نے کی، حضرت قتادہ نے، کہ یہ 4 رکعت نماز پڑھتے مسافر ہے۔ تو آپ نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے انا للہ پڑھا، اور جب جماعت کھڑی ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود جماعت میں شامل ہوئے اور ان کی اقتداء میں 4 رکعت نماز ادا فرمائی۔ نماز ہو گئی، حضرت قتادہ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت پہلے تو آپ نے ترجیح کے الفاظ کہے، افسوس کا اظہار کیا، اور جب جماعت کھڑی ہوئی تو جماعت میں شامل ہو کے 4 رکعت پڑھ لی، اور آپ کا موقف تو یہ ہے، آپ کی تحقیق تو یہ ہے کہ قصر پڑھی جائے، 2 پڑھی جائے، 4 نہیں، اور جب انہوں نے پڑھائی تو آپ نے 4 پڑھ لی۔ تو کیا جملہ تھا ان کا، سنیں آپ، کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا الخلاف شر، اختلاف کرنا بری بات ہے، میں نے اپنے امام کا اقتداء کر لیا ہے۔ مسائل ان کا مسئلہ الگ تھا، مگر عثمان غنی مجتہد تھے، یہ مجتہد تھے، عبداللہ ابن مسعود بھی مجتہد ہیں، تو پتہ چلا مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، مگر اس اختلاف کی وجہ سے ہم کسی کو گمراہ کہہ دیں، کسی کو سنیت سے خارج کر دیں۔ یاد رکھیں یہ حق پرستوں کا سیوا نہیں ہے، شیوا نہیں ہے، اہل علم کا شیوا نہیں ہے، اہل علم کا سیوا۔ امام شافعی کی ایک بات یاد آ گئی مجھ کو، حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں حضرت سیدنا یونس بن عبد الاعلی، یونس بن عبد الاعلی شاگرد ہیں۔ استاد شاگرد کے بیچ میں کسی مسئلے پر بحث ہو گئی، اور بحث ایسی ہوئی کہ دونوں ایک مسئلے پر متفق نہ ہو سکے، شاگرد کچھ کہتے، استاد کچھ کہتے، بہرحال محفل ختم۔ 1 2 دن 3 دن گزرے، امام شافعی کو حضرت یونس بن عبد الاعلی کہیں مل گئے، امام شافعی نے ان کا ہاتھ پکڑا، فرمایا یونس گو کہ تمہارے اور میرے معاملے میں اگر ہم دونوں کسی مسئلے پر متفق نہ بھی ہو تب بھی ہم دونوں اگر بھائی بھائی بن کر رہیں تو اس میں حرج کا، یعنی ایک مسئلے میں اختلاف ہوا تھا، آپ نے فرمایا ہم کسی مسئلے میں متفق نہ ہو، تم کچھ کہو میں کچھ کہوں، مگر پھر بھی ہم ایک دوسرے کے بھائی تو ہیں، کیونکہ یہ بھائی بھائی مصطفیٰ نے بنایا ہے، ہمارے آقا نے بنایا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا امام شافعی کا مکمل مذہب الگ ہے امام اعظم ابو حنیفہ سے، کئی مسائل میں، ہزاروں مسائل میں اختلاف، ہزاروں مسائل میں اختلاف،
رفع دن کرنا، آمین بالجہر کہنا، نماز فجر میں دعائے قنوت پڑھنا. ہم دعائے قنوت کب پڑھتے ہیں جی؟ عشاء میں، فرض نماز میں جی، وتر. اچھا ماشاء اللہ، وتر میں پڑھتے ہیں نا امام شاہ جی. نماز پڑھتے ہیں. ہاں جی جی ہاں ماشاء اللہ نماز پڑھتے ہیں، مگر جتنوں نے کہا شاید اتنی پڑھتے ہیں. کیا بتائیے دعائے قنوت کب پڑھتے ہیں؟ فطر میں ہے نا. امام شافعی کے نزدیک نماز فجر میں بھی قنوت ہے، نماز فجر میں بھی وہاں قنوت پڑھا جاتا ہے. فرماتے ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حنفیوں کے نا یہاں سوائے وطر کے کہیں قنوت نہیں ہے. امام شافعی کے نزدیک نماز فجر میں بھی دعائے قنوت ہے. اور جب امام شافعی بغداد گئے اور بغداد جا کر امام اعظم کے مزار پر گئے، اور مزار پر جب گئے تو نماز فجر کا وقت تھا، آپ نے وہاں نماز فجر ادا کی اور نماز فجر میں دعائے قنوت نہ پڑھی. ذرا کہہ دیں یار سبحان اللہ کہہ. نماز فجر میں دعائے قنوت نہ پڑھی. جب نماز سے فارغ ہوئے تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے نزدیک تو فجر میں دعائے قنوت ضروری ہے، یہاں کیوں نہیں پڑھی؟ تو آپ نے فرمایا صاحب مزار سے مجھے شرم آئی. صاحب مزار کا ادب کیا کہ آج ان کے آستانے پر آ کر ان کے مسلک کے مطابق عبادت کی جائے. یار یہ ہے اختلاف میں حدیں ہو، اختلاف کی حد ہو. اختلاف کو اتنا نہ کھینچا جائے کہ تماشا بن جائے، اپنوں کو لات مار کے باہر کر دیا جائے. میں اپنے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، یاد رکھیں فروعی اختلاف، عقیدہ ہم سب کا ایک. بے شک عقیدہ ہم سب کا ایک، مگر جہاں اختلاف اگر مسائل کا ہے تو مسائل میں اختلاف کی گنجائش ہے. مسائل میں اختلاف کی گنجائش ہے، اور ان اختلافی مسئلوں کو لے کر اب آپس میں کھینچا تانی، لڑائی جھگڑا، دست و گریباں ہو، یہ حق پرستوں کا سیوا اونچی بولو نہیں ہے. اور ذرا نیچے کی طرف آتے ہیں ہم. سرکار مفتی اعظم ہند علی رحمہ، ان کا فتویٰ تھا، فتویٰ ہے، گھڑیال میں چین کا پٹا، اسٹیل والا پٹا، یہ جائز نہیں ہے. اگر وہ پہن کر آپ نماز پڑھو گے نماز مکروہ تحریمی ہوگی. مکروہ تحریمی سمجھ رہے ہیں آپ؟ حرام کے قریب، واجب العیادہ، اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنی پڑے گی، پٹا اتار کر، گھڑیال اتار کر. یہ فتویٰ ہے حضرت کا. فرمایا ایسے پلاسٹک کے یا دوسرے پٹے جس میں اسٹیل، لوہا، تانبا، پیتل نہ ہو، ایسے پٹے گھڑیال میں استعمال کیے جائیں، ورنہ نماز واجب العیادہ ہوگی، مکروہ تحریمی ہوگی. آپ کے خلیفہ خاص نائب مفتی اعظم ہند حضور شارح بخاری حضرت علامہ الشاہ مفتی شریف الحق صاحب امجدی رحمۃ اللہ علیہ، جو استاذ ہیں حضور اشرف الفقہاء کے، تڑپ کے کہتے ہیں ہمارے آپ کے جو رہبر و رہنما تھے اور آج بھی ہے الحمدللہ. بولو یہ کرامت نہیں ہے حضرت کی؟ دیکھی نہیں آپ نے کرامت؟ دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ لوگ بولتے ہیں کون سی کرامت ہے؟ میں بتا دوں، ابھی بتا دوں. میں آیا جب آواز کیسی تھی؟ کھل گئی نا؟ یہ فیضان اشرف الفقہاء ہے، یہ کرامت اشرف الفقہاء ہے. لوگ کہتے ہیں کون سی کرامت؟ میں کہتا ہوں یہ کرامت ہے. مجھے ڈر، حضرت نے مجھے کہا تھا کہ کسی اور کو لے لیں، آدھا گھنٹہ آپ بولے، آدھا گھنٹہ وہ بولے. میں نے کہا انشاءاللہ دعا کرے گا. اور الحمدللہ یہ زندہ کرامت ہے. آواز اتنی پھنسی تھی کہ بول نہیں پا رہا تھا، مگر اب آواز کھل گئی ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضور اشرف الفقہاء کے استاد اور یہ حضور شریف الحق صاحب امجدی رحمۃ اللہ علیہ، یہ خلیفہ ہے سرکار مفتی اعظم ہند کے. سرکار مفتی اعظم ہند کی موجودگی میں ان کے دارالافتاء میں
11 سال تک فتویٰ لکھتے رہے سرکار مفتی اعظم کے زمانے میں. 11 سال میں جتنے فتاوے شائع ہوئے اور جاری ہوئے، ہر فتوے پر الجواب الصحیح میں سرکار مفتی اعظم کا دستخط ہوتا تھا. سائن سرکار مفتی اعظم کی ہوتی تھی. اب مفتی اعظم کا فتویٰ یہ تھا کہ گھڑیال میں اسٹیل کا پٹا جائز نہیں، اگر پہن کر نماز پڑھو گے تو نماز مکروہ تحریمی، حرام کے قریب. مگر آپ کے خلیفہ مفتی شریف الحق صاحب امجدی، ان کا فتویٰ یہ تھا کہ ہو جائے گی نماز، ہو جائے گی. ہو گیا شاگرد استاد میں ٹکرا، پیر مرید میں ٹکرا. اعتدال ہونا چاہیے، اختلاف ہوئے. وہ کہتے تھے ہو جائے گی نماز، مفتی اعظم کہتے تھے نماز نہیں ہوگی. اور خالی کیسی نہیں ہوگی، مکروہ تنزیہ نہ تحریمی، واجب الیادہ حرام کے قریب. اور ان کا یہ کہنا کہ نماز ہو جائے گی. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، خلافت چھین لیتے، اپنے دارالفتاء سے نکال دیتے. میرے فتوے کے خلاف کر رہا ہے، پورا ہندوستان میرے خالی ہاں کہہ دوں تو مان لے، میں کسی بات کو نہ کہہ دوں تو مان لے. اور تم ہے کہ میرے دارالفتاء میں بیٹھ کر تنخواہ ہم سے پاتے ہو، میرے خلیفہ ہو، میں نے خلیفہ مجاز تمہیں بنایا ہے، اور میرے فتوے کے خلاف تمہاری رائے. مگر نہ، کہتے ہیں تحقیق کا اختلاف ہے، اپنا اپنا علم ہے، اپنی اپنی نظر ہے، اپنے اپنے علم کی وسعتیں ہیں. بس مفتی اعظم ہند جب بھی ملاقات ہوتی حضرت آتے تو کہتے مفتی صاحب اور ذرا تحقیق کیجئے، میرے فتوے کو غور سے پڑھیے. اور ہاتھ میں حضرت کے چین والا پٹا ہی ہوتا تھا، اسٹیل والا پٹا. مفتی اعظم کے پاس مفتی صاحب ذرا غور کریں. کہتے حضور میں غور کر رہا ہوں، جس دن سمجھ میں آ جائے گا اتار دوں گا. ابھی سمجھ میں نہیں آیا، ابھی سمجھ میں نہیں آیا. یہ سلسلہ چلتا رہا، مفتی اعظم کا وصال ہو گیا، ان کے ہاتھ سے پٹا نہیں اترا، اور موقف وہی رہا جو پہلے تھا. یہاں تک کہ انتقال سے لگ بھگ 2-3 سال پہلے پھر فرمایا کہ میں اپنے اس فتوے سے رجوع کرتا ہوں. اب مفتی اعظم کا فتویٰ میرے سمجھ میں آ گیا، انہوں نے جو کہا تھا وہ حق ہے، پٹا اتار کے پھینک دیا. بات سمجھ گئے آپ؟ اختلاف تھا، جھگڑا نہیں تھا. اختلاف تھا، لڑائی نہیں تھی. اختلاف تھا، خلافت چھینی نہیں، بلکہ علمی وقار، علمی دبدبہ جو جس مقام پر فائز ہے اسے اسی نظر سے دیکھا جائے. مگر اب کو حال یہ ہے، اللہ رحم فرمائے، ہمارے یہاں شخصیت پرستی بھی بہت زیادہ ہے. اللہ خیر کا معاملہ کرے. میرے پیر نے جو بول دیا، پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، سامنے والا کتنی بھی دلائل کے ہم مار لگا دے، مگر ہم ٹس سے مس نہیں. پھر تو تا پہ اتر آتے ہیں، تو تا پہ اتر آتے ہیں. میرے پیر نے اگر کسی مسئلے کو مجھ سے بیان کر دیا، علامہ غلام مصطفیٰ صاحب نے اس مسئلے کے جواز میں دلیلوں کے انبار لگا دیے، مگر میری نظر یہ میرے پیر کے خلاف گیا. تو اب علامہ غلام مصطفیٰ نہیں، غلام مصطفیٰ، غلام مصطفیٰ. یا یہ طریقہ ہے؟ علم کا اپنا مقام ہے، علم کا اپنا اسٹیٹس ہے، اور یہ ذی علم لوگ ہیں. اور ذی علم یہ علماء نائب مصطفیٰ ہیں، نائب رسول ہیں. ان کو توتا سے کہنا، آقا نے فرمایا جو کسی عالم باعمل کی محفل میں بیٹھا گویا وہ میری محفل میں بیٹھا. جس نے کسی عالم باعمل کا چہرہ دیکھا گویا اس نے میرا دیدار کیا ہے. جس نے کسی عالم ربانی سے مصافحہ کیا گویا اس نے اپنے نبی سے مصافحہ کیا ہے. سرکار نے اتنا علماء کا مقام بڑھا دیا، اور چھوٹے مسئلے کو لے کر ہم توتا پہ اتر آئے. حضرت نے مجھے بتایا، حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ الشاہ مفتی اختر رضا اظہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جانتے ہیں کہ ان کے کچھ مسائل میں، ان کی جو تحقیق شدہ مسائل ہیں، ان مسائل سے مفتی محمد نظام الدین صاحب مصباحی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک کو ان کا اختلاف ہے.
کچھ مسائل ایسے ہیں جن کا دونوں میں اختلاف ہے، مگر ہمارے یہاں کی وہ ہے نا کہاوت، مثل چاہ کرتے کیٹلی گرم ہے، کیٹلی میں زیادہ چپکے لگتے ہیں، کیٹلیاں زیادہ گرم ہیں. یہ کیٹلیوں کو ذرا سنبھالیں آپ، یہ کیٹلی پریشان کرتی ہے. چاہ تو اندر ٹھیک ٹھاک ہے مگر کیٹلی اتنی گرم ہوتی ہے کہ وہ کسی کو ہاتھ قریب کرنے نہیں دیتی، نزدیک لے جاؤ تو جھٹکارا مار دے. یہ معاملہ ہوتا ہے. ہمیں کیٹلیوں پر توجہ دینی ہے. تو میرے بھائیوں فرماتے ہیں اتنا اختلاف ہے، آپس کا اختلاف تھا. اب نیچے والے حضرت سے اختلاف کر لیا. یہ اوقات، یہ مقام ہے اس کا. حضرت نے جو فرما دیا وہ برحق ہے. اب عموماً اکثر لوگ مفتی صاحب کو مفتی صاحب کہنے کے بھی روادار نہیں. کئی ایسے لوگ ہیں کچھ بھی بات، وہ نظام الدین مبارک پور والا، اشرفی والا بھی، ہاں جیسے کلاس میٹ ہے. ہاں یقین جانے آپ ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں، ان کی تحقیقات کو دیکھ کر آدمی عش عش کرنے لگ جاتا ہے، عش عش کرنے لگتا ہے، دعائیں نکلتی ہے. ایک دوسرے کو بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں نا. اس تحقیق پر ان کی جو کتاب ہے حضرت دلیل پیش کی ہے انہوں نے. زندگی بھر ہم جب سے تقریریں کر رہے ہیں، جب سے فارغ ہوئے ہیں اور بزرگوں سے جو تقریریں سنی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ایک دوسرے کو خون دینا جائز ہے ناجائز ہے، یہ ایک مسئلہ ہے. آپ نے بار بار وہ حدیث سنی ہوگی، کبھی ہم نے بھی بیان کیا ہمارے بزرگوں سے، حضور اشرف الفقہاء سے بھی آپ نے سنا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا، خون نکلا اور خون کسی برتن میں جمع ہوا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر بالکل جوان تھے اس وقت. ان سے فرمایا عبداللہ اس خون کو لے جاؤ اور کسی ایسی جگہ پر رکھو، ڈالو جہاں کسی کا قدم نہ پڑے، کیونکہ خون میرے مصطفیٰ کا ہے، لہو میرے آقا کا ہے. فرمایا ایسی جگہ رکھو، ایسی جگہ ڈالو جہاں کسی کا قدم نہ پڑے. یہ لے گئے، سوچتے رہے کہاں ڈالوں. عشق نے زور مارا، محبت غالب آ گئی اور جتنا تھا سب پی گئے. واپس آئے، سرکار نے فرمایا خون کہاں ڈالا؟ کہ یا رسول اللہ ایسی جگہ ڈالا کبھی کسی کا پیر ہی نہیں پڑے گا. حضور مسکرائے، فرمایا پی لیا؟ کہا یا رسول اللہ پی لیا. سرکار نے فرمایا اب تجھ پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی، جہنم کی آگ حرام ہو گئی. اور یاد رکھیے قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر والدم، تم پر اللہ نے حرام قرار دیا ہے مردار، والدم بہتا ہوا خون. قرآن ہے، یہ نص قطعی ہے. بہتا خون، کھانا پینا کیا ہے؟ حرام ہے. وہ صحابی رسول نے پی لیا. آقا نے نہیں کہا قرآن میں کیا ہے تو نے کیا کیا، بلکہ مزدے جافزہ سنا دیا کہ اب تجھ پر جہنم کی آگ حرام ہے. ایک دوسرے کو خون ڈونیٹ کرنے کے لیے اس حدیث کو دلیل ملا. میری تو 14 دبک ہی کھل گئے. میں نے کہا یار اسے کہتے ہیں فقیہ، اسے کہتے ہیں مفتی. اس سے ثابت کیا ہے کہ اگر کوئی مر رہا ہو اسے خون دینا جائز ہے. یہ انہوں نے ثابت کیا. بہرحال بات لمبی ہو گئی. میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ اب معاملہ یہ کہ حضور تاج الشریعہ سے کچھ معاملات میں اختلاف ہو گیا. اب جب اختلاف ہوا تو نیچے والے کیٹلی سمجھے، ہاں یہ ذرا زیادہ گرم. وہ نظام الدین مبارک پور والا نظام الدین، اشرفیہ والا نظام الدین ہمارے حضرت کے خلاف ایسا یہ کر دیا، حضرت کی تحقیق کی ہے، اتنا ہوشیار ہو گیا وغیرہ وغیرہ. فرماتے ہیں ایک مرتبہ بمبئی میں حضرت کے خاص مرید جناب اقبال بھائی فقیہ، حضور تاج الشریعہ کے خاص مریدوں میں کار میں جا رہے ہیں، حضرت آگے بیٹھے ہیں، یہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ بات نکل پڑی وہی. اب چونکہ لوگوں سے سنا تھا نظام الدین نے، انہوں نے بھی کہہ دیا حضرت وہ نظام الدین نے ایسا کہا.
سنیں آپ، حضور تاج الشریعہ نے فرمایا پیچھے مڑ کر نظام الدین فرما مفتی صاحب کہو، ذرا غور کریں آپ، فرمایا مفتی صاحب ہے، مفتی صاحب کہو۔ کیا پتا چلا اس سے؟ حضور تاج الشریعہ جانتے تھے کہ مجھ سے اختلاف کیا ہے، مگر علمی اختلاف ہے، ذاتی نہیں ہے، مسائل کا اختلاف ہے، دل دونوں کے صاف۔ حضرت اپنے مرید کو کہہ رہے ہیں ڈانٹ کر کہ نظام الدین کہتے ہو، مفتی صاحب کہو ان کو۔ آپ ذرا غور کریں، یہ ادب ہے، یہ علم کی قدر و قیمت ہے۔ تاج الشریعہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کہو، مجھے علی بات تاسا نہیں آتا اور میں کہتا ہوں نظام الدین، تو میرے سامنے کوئی کہتا ہے تو پھر اس کی تائید بھی کر دیتا ہوں، ٹوکتا بھی نہیں، روکتا بھی نہیں۔ اس سے علماء کا وقار گرتا ہے، علماء کی عزت گھٹ جاتی ہے، اور جہاں علماء کی عزت گھٹ جائے گی دین کا وقار کم ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں دین کا راستہ بتانے والے یہی علماء ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم آپس میں متفق رہیں، ہوگے انشاءاللہ۔ اگر کوئی معاملہ اونچ نیچ کا ہو تو فوراً کنارے ہو جاؤ، ان سے کہو کہ بھئی سارے علماء اہل سنت ہماری آنکھ کے تارے ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، اب چاہے وہ کسی سلسلے کے ہوں، الحمدللہ ہمارے وہ مخدوم ہیں، ہم ان کے خادم ہیں، ہم ان کے خادم ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگو سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ، بولو جی رسی کون؟ بولو رسی کون؟ دامن مصطفیٰ۔ ہم کو کہا مضبوط پکڑو۔ اچھا، سب مل کر اللہ کی رسی کو بولیے مضبوطی کے ساتھ۔ رسی کا کام کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ جو رسی ہوتی ہے اس کے دو کنارے ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس کے دو کنارے ہوتے ہیں، ایک کنارہ ڈول میں بندھا رہتا ہے اور دوسرا کنارہ اوپر جو رہتا ہے اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ رسی دونوں کے بیچ میں ہوتی ہے، رسی دونوں کے بیچ میں ہوتی ہے۔ فرمایا یہ جو دامن مصطفیٰ ہے اس کا دوسرا کنارہ جو ہے وہ ید قدرت میں ہے، اللہ کی ید قدرت میں ہے، اور ادھر والا کنارہ امت کے ہاتھ میں ہے۔ گویا ہم ڈھول ہیں، مصطفیٰ رسی ہے، اور ادھر کا کنارہ اللہ کے ید قدرت میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ادھر سے تو چھوٹے گا نہیں، رسی ٹوٹے گی نہیں، اب تیرا کام ہے مضبوط پکڑ لے، تیرا کام ہے اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے، اور جب مضبوطی کے ساتھ پکڑو گے تو پھر یہاں سے صاف ستھرا پانی جائے گا، اور اگر رسی چھوٹی یا ڈول سے اس کا چھیڑا نکل گیا تو پھر اندر خالی پانی نہیں کیچڑ بھی ہے، تو پھر جب نکلے گا تو کیچڑ لے کے نکلے گا، گندگی لے کے نکلے گا۔ اس لیے دامن رسول کو مضبوطی سے پکڑو تاکہ نیکیوں کا، عقیدے کا صاف ستھرا پانی لے کر رب کی بارگاہ میں جا سکو۔ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی۔ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اللہ نے اس نعمت کے ذریعے تمہیں تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، اور اللہ نے اس نعمت کے صدقے میں تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ بھائی بنا دیا۔ یا نعمت اللہ کو فرمایا نعمت اللہ حضور کی ذات ہے، اللہ کی نعمت حضور کی ذات، کہ جنہوں نے ہمارے دلوں کو جوڑا ہے اور ہمیں بھائی بھائی بنایا، وہ اللہ کی نعمت ذات مصطفیٰ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت اسی بات کو کہتے ہیں کہ رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام۔ آپس میں متحد رہیں۔ اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے اس آیت کریمہ میں کہ
وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها، فرمایا تم جہنم کے کنارے جا چکے تھے، میں نے تمہیں اس نعمت کے صدقے جہنم سے ہٹا کر بچا کر جنت کا مسافر بنا دیا، جنت کے راستے کا مسافر بنا دیا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت جو ہمیں ملی، تو ایک تو ہمیں آپس میں جوڑ دیا، خالی جوڑا نہیں، بھائی بھائی بنا دیا، اور ہم جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے، اس نعمت نے ہمیں جہنم سے نکالا، اور جب جہنم سے کے کنارے سے نکالا تو سیدھا ہے اس کا اپوزٹ کیا ہوگا، کہاں پہنچیں گے؟ جنت میں پہنچیں گے۔ اسی لیے ہم میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، اسی لیے ہم میلاد مصطفیٰ اونچی بولو مناتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ ناجائز، وہ حرام، یہ شیرنی ناجائز، یہ لائٹ ناجائز، یہ جھنڈے ناجائز، مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مکانوں میں اچانک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، پھر لائٹ بھی لگتے ہیں، لڈو بھی بٹتے ہیں، پیڑے بھی بٹتے ہیں، تحفے تحائف بھی لین دین چلتا ہے۔ ہم نے پوچھا بھائی یہاں کل تک اندھیرا تھا، آج اچانک روشنی، شادی ہے کیا؟ تو کہا نا شادی نہیں ہے۔ منگنی ہے؟ کہا نا منگنی بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا اچانک یہ مہمان، کھانا دانا، لڈو، یہ سب کیا ہے؟ فرمایا اس گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، اس گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اب ہم اندر گئے، ہم نے دیکھا کہ پورا کا پورا قبیلہ خوشی میں منا رہا، خوشیاں منا رہا ہے۔ میں نے سوچا یار بیٹا ہوا تو کسی ایک کو ہوا ہوگا نا، بیٹا ایک کو ہوا ہوگا، یہ سب خوش کیوں ہے؟ میں نے پوچھا بھیا آپ خوش کیوں ہے؟ کہا مولانا میرا بیٹا ہے، جو پیدا ہوا وہ میرا بیٹا ہے۔ میں نے سفید داڑھی والوں سے پوچھا چاچا آپ؟ تو کہا مولانا وہ جو بچہ پیدا ہوا نا میرا پوتا ہے۔ میں اچھا اس لیے آپ خوش ہیں؟ ان کی ہم عمر سے میں نے پوچھا آپ کیوں خوش ہیں؟ کہ مولانا جو بچہ ہے نا وہ میرا نواسا ہے، اس لیے میں خوشی منا رہا ہوں۔ میں نے اور جوان سے پوچھا، میں نے کہا آپ کیوں خوش ہیں؟ بیٹا تو ان کا ہے۔ کہ مولانا جو بچہ پیدا ہوا میرا بھتیجا ہے۔ میں نے تیسرے سے پوچھا آپ کیوں خوش ہیں؟ کہا وہ میرا بھانجا ہے۔ میں نے کہا اچھا آپ کا بھانجا ہے، اس لیے سبھی کسی کا کوئی دادا ہے، کوئی نانا ہے، کوئی ماما ہے، کوئی چاچا ہے، کوئی باپ ہے، اس لیے تم خوش ہیں۔ وہاں سے باہر نکلے تو بغل والا گھر تھا، دھوپ اندھیرا، کرسی لگا کے بیٹھا ہوا بھائی۔ میں نے کہا بھیا آپ خوش نہیں ہوئے؟ ادھر اتنی خوشیاں لٹ رہی ہیں، آپ خوشی میں شامل کیوں نہیں؟ تو کہا میں کیوں خوشی مناؤں؟ میں نے کہا سب منا رہے ہیں آپ کیوں نہیں مناتے؟ تو کہا میرا کوئی لگتا ہی نہیں ہے تو میں کیوں مناؤں؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ میں نے کہا وہ سب خوش ہے۔ کہا نا جس کا کوئی نہ کوئی رشتہ ہے وہ خوشی منا رہا ہے، میرا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے تو میں خوشی کیوں مناؤں؟ میں سمجھ گیا کہ نبی سے جس کا کوئی نہ کوئی رشتہ ہے وہ خوشی منا رہا ہے، اور جس کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے وہ جلے ہوئے لائٹ بھی بجھا کے بیٹھا ہوا ہے۔ وہاں جب گئے تو کسی نے کہا میرا پوتا ہے، کسی نے کہا میرا نواسا ہے، میرا بھانجا ہے، میرا بھتیجا ہے۔ ہم نے ان غلاموں سے پوچھا کہ آخر تم کیوں خوش ہے؟ کہا میرا مدینے والا آتا ہے، وہ میرا داتا ہے، وہ میرا ماوا ہے، وہ میرا ملجا ہے۔ جس کا کوئی نہ کوئی رشتہ ہے وہ میلاد مصطفیٰ منائے گا، اور جس کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے بھلا وہ کیوں منانے لگے؟ اور ہم کو ان سے کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے، ہاں کیونکہ رشتہ ہی نہیں ہے تو منائے گا کیوں؟ جس کا امتی ہونے کا رشتہ ہے وہ خوشی منائے گا۔ بہرحال ہم نے اس باپ سے پوچھا کہ بیٹے تو دنیا بھر میں ہوتی ہے، اتنا کیوں اچھل رہا ہے؟ اتنے لڈو پیڑے بانٹ رہا ہے، اس کو کپڑا اس کو کپڑا، یہ لائٹ زرد برق کر دیا، سب کیا ہے؟ تو کہا مولانا بیٹا ہے۔ میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا نا یہ بڑھاپے کا سہارا ہے۔ میں نے کہا اچھا میرا نام اس سے آگے چلے گا، میں بیمار پڑ جاؤں ہاسپٹل یہی لے جائے گا، بڑھاپے میں میری خدمت یہی کرے گا، جو بڑھاپے میں میرے کام آئے۔ اگر وہ پیدا ہو تو بھلا میں خوشی نہ مناؤں؟ جو مجھے بیماری میں ہاسپٹل لے کے دوڑے، اب وہ پیدا ہو تو میں اس کی خوشی نہ مناؤں؟ میں سمجھ گیا کہ میرے بھائی جو بچہ تجھے ہاسپٹل لے جائے اس کی پیدائش پر خوشی منانا جائز ہے، اور جو نبی ہمیں جنت لے جائے اس کی پیدائش پر ہم خوشی نہ منائیں؟ ہاسپٹل تو ہاسپٹل ہے، بیٹا نہیں تو کوئی اور بھی لے جائے گا، محلے والے بھی لے جائیں گے، اگل بغل والے بھی لے جائیں گے۔
جنت میں آمنہ کے لال کے سوا کوئی نہیں لے جائے گا. تو جو ہاسپٹل لے جانے والا ہے وہ پیدا ہو تو خوشی منائی جائے, اور جو جنت میں لے جانے والا ہے اس کی ولادت پر ہم جشن عید میلاد مناتے ہیں. الحمدللہ مناتے ہیں, مناتے رہیں گے, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی روح, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. تو علینا الا البلاغ. بیٹھے بیٹھے بیٹھے